جی تو لرنرز، آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بیسک اینڈ ایڈوانس کمپیوٹر کورس۔ اس کورس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایک کم تعلیم والے یا ایسے لوگ جو بالکل اویئر نہیں ہیں کمپیوٹر سے اور وقت کی ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ یہ اب ہر شعبہ زندگی کی ضرورت بن کر رہ گیا ہے، تو اس لیے اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو بالکل بنیادی طور پر بالکل شروع سے سٹارٹ کریں گے، جس کے اندر ہم کمپیوٹر کی تعریف سے لے کے اس کے لاسٹ تک جائیں گے، جس کے اندر ہمارا ایم ایس ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، ایکسیس، آؤٹ لک وغیرہ شامل ہوگا۔ یہ کورس انتہائی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ابھی تک کمپیوٹر کا استعمال اس طرح سے نہیں آتا۔ اب بجائے اس کے کہ جس ٹائم پہ یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکچر، اس ٹائم پہ بہت سارے لوگوں کو اویئرنس ہے، لیکن باوجود اس کے اگر ڈائریکٹ ایم ایس آفس، ایم ایس ورڈ، ایکسل شروع کر دیا جاتا ہے تو اس سے کوئی خاص سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم اس کو پہلے ہوگا کیا کہ ابھی ہم یہاں پہ جو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کچھ جو ہمارے 4 سے 5 لیکچر ہوں گے وہ اس طرح سے ہیں کہ جو ہم نے تھیوریٹیکل پڑھنے ہیں، بلکہ 4 سے بھی نہیں، 3 سے 4 لیکچر ایسے ہوں گے جو تھیوریٹیکلی ہم نے پڑھنے اور سمجھنے ہیں۔ اس کے بعد تمام تر کام کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر پریکٹیکلی پرفارم کر کے آپ کو دیں گے۔ اب سب سے پہلے واٹ از کمپیوٹر؟ کمپیوٹر کیا ہے؟ یہ بنیادی چیز ہے۔ اب اگر ایک آپ کے سامنے کمپیوٹر پڑا ہے یا لیپ ٹاپ پڑا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ کمپیوٹر ہے، تو یہ تو ایک ان پڑھ بندہ بھی آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہے ہاں جی یہ کمپیوٹر ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایک ان پڑھ اور پڑھے لکھے انسان میں فرق یہی ہوتا ہے کہ اس سے جب کچھ پوچھا جائے تو وہ اس کو ڈیٹیل میں بتانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو دیکھتے ہیں پہلے، یہ بڑے آسان سی اردو بھی اس میں ایڈ اپ کر کے اور اس طرح سے اس کو بنایا گیا اس کورس کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کورس کی اویئرنس یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ سب سے پہلے واٹ از کمپیوٹر؟ کمپیوٹر کیا ہے؟ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک آلہ ہے جسے ہم معلومات فراہم کرتے ہیں اور وہ ان معلومات کو ہماری مرضی کے مطابق عمل میں لاتا ہے اور پھر واپس ہمیں جواب کی صورت میں دے دیتا ہے، یعنی وہ ڈیٹا کو ان پٹ کرتا ہے، پھر پروسیس کرتا ہے، پھر اس کا آؤٹ پٹ دے دیتا ہے۔ انگلش میں آپ کیسے کہیں گے؟ کمپیوٹر is an electronic device which receive data, then process on it according to user requirement and then produce output, also save data۔ کیسے کہ فار ایگزامپل کمپیوٹر کو اب مثال کے طور پہ جس سے دیا گیا ہے کہ فرض کریں ہم کمپیوٹر کو 2 اور 4 کے ہندسے فراہم کرتے ہیں اور کمپیوٹر کو ان ہندسوں کو جمع کرنے کا کہتے ہیں، تو وہ ہماری مرضی کے مطابق انہیں جمع کر کے جواب 6 دیتا ہے۔ بس یہ عمل کمپیوٹر کی کارکردگی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اب 4 + 2 6 ہے، اور جنرلی بھی میتھمیٹکس میں کیا ہوتا ہے کہ 4 + 2 جو ہے وہ 6 ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی، کمپیوٹر بیسیکلی دوسرے نالج کو صرف یہاں پر انٹرپریٹ کرتا ہے۔ ہم اس کو ایک الگ سے نالج، ایک الگ سے سبجیکٹ اس صورت میں کنسیڈر کرتے کہ اس کے جو آؤٹ پٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ دوسرے نالج کو اچھے طریقے سے پروسیس کرتا ہے اور جو اس کو چیزیں ان پٹ کر دی جاتی ہیں تو وہ انہی کی آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ کیسے کہ فار ایگزامپل ہم نے 4 اور 2 ڈیجٹس جو تھے وہ ان پٹ کیے، وہ 4 اور 2 ان پٹ کر دیے، تو اس کے بعد ہم نے اس سے لینا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے لینا کیا ہے؟ ہم نے ان کو پلس کرنا ہے تو ایڈیشن پروسیس ہوگا، ہم نے 4 میں سے 2 مائنس کرنا ہے تو مائنس پروسیس ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب 4 اور 2 ان پٹ ہوئے اور پروسیس کیا تھا؟ ایڈیشن کرنا۔ اس کا ایڈیشن کرنا ان 2 ڈیجٹس کا جو ہے یہ ہمارے پاس پروسیس ہوگا، اور اس کے جواب میں جب ہمارے پاس رزلٹ آیا 6 جب ہمارے پاس جواب آیا تو یہ ہماری آؤٹ پٹ ہے۔ تو اس طرح کمپیوٹر ایک الیکٹرانک آلہ ہے جس کو ہم جو معلومات فراہم کرتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق، ہم نے پلس کا، ایڈیشن کا تو ایڈیشن کرے گا، سبٹریکشن کا تو سبٹریکشن کرے گا، اور
اگر ہم اس کو سبٹریکشن کہیں گے تو سبٹریکشن کرے گا، اور اسی طرح یہ اس کے مطابق پرفارم کر کے ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے. تو سمپلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کیا ورکنگ کیا ہے، تو ورکنگ بیسیکلی 3 سٹیپس کے اوپر ہے. ان پٹ لیتا ہے، پروسیس پرفارم کرے گا وہاں پہ، اور آؤٹ پٹ اس کا ہمیں رزلٹ دے دے گا. تو بیسیکلی کمپیوٹر کا جو مین ورکنگ ہے وہ ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ ہے، اور بذات خود یہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے، مینیپولیٹ کرتی ہے، یا انفارمیشن کو پروسیس کرتی ہے. تو اس کو ہم کمپیوٹر بولیں گے. اب یہ جو کورس ہے ہمارا، یہ پورے کا پورا بیسک اینڈ ایڈوانس کمپیوٹر کورس ہے. تمام لوگ جو اس کورس کو تھارولی پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ لازمی ہے کہ اگر وہ اس کورس کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں ہر ایک لیکچر کو کمپلیٹلی سننا ہوگا. سننے کے بعد اس کے بعد اسی لیکچر کے کمنٹ باکس میں، کمنٹ کے آپشن میں وہ باقاعدہ لکھیں گے کہ انہوں نے کیا انڈرسٹینڈنگ لی. اسی صورت میں ان کو کورس کمپلیشن کے اوپر باقاعدہ طور پر سرٹیفکیٹ اوارڈ کیا جائے گا. اگلے ٹاپک کمپیوٹر ٹائپس کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.